مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد والمصالحۃ مع اہل الحرب و کتابۃ الشروط مع الناس بالقول میں تفصیلات واقعہ صلح حدیبیہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کفار قریش کا نمائندہ بن کر عروہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، ان سے باتیں کی اور جو منظر وہاں دیکھا واپس آ کر اپنی قوم سے بیان کیا اور انہیں یہ ترغیب دی کہ جس صلح کا ہاتھ اس نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑھایا ہے، تم اس ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ اور صلح کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ بات سن کر بنی کنانہ کا ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے موقع دو، میں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آتا ہوں، پھر فیصلہ کرنا. تو قریش مکہ نے کہا کہ جا، تو بھی ہو آ، تو بھی دیکھ لے، تو بھی جائزہ لے لے، تیری عقل کیا کہتی ہے، تیری سوچ اور فکر کہاں پہنچتی ہے. فلما اشرف علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، تو جب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑا، ٹیلوں سے اوپر ہوا، دکھائی دیا دور سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر، یہ اشرافہ کا لفظ بتاتا ہے کہ مسافت اتنی ہے کہ جہاں سے دیکھ کر یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کون آ رہا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دور سے دیکھ کر فرما دیا ھذا فلان، یہ فلاں آدمی آ رہا ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، دور سے دیکھ کر فرما دیا کہ یہ فلاں آدمی آ رہا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ، کہ یہ شخص اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قوم قربانی کے اونٹوں کو بڑی تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. فَبْعَثُوهَا لَهُ، تو تم ایسے کرو کہ اس کے آنے سے پہلے قربانی کے اونٹ کھڑے کر دو. فَبُعِثَتْ لَهُ، اس کے آنے سے پہلے جو قربانی کے لیے اونٹ تھے جو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جن کو حرم کعبہ میں قربان کرنا تھا، جن کے گلوں میں قلادے تھے، جن کے کوہانوں پر اشعار کیا گیا تھا، تو ان اونٹوں کو کھڑا کر دیا. جب وہ قریب آیا تو استقبلہ الناس یلبون، تو صحابہ کرام نے اس کا استقبال کیا تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کے نعروں سے فضائیں گونج اٹھی. جب اس نے یہ منظر دیکھا فلما رأى ذلك قال سبحان اللہ،
ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، وہ کہنے لگا سبحان اللہ، ان لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا چاہیے؟ نہ 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 نہ، ان کو اللہ کے گھر سے روکنا بنتا ہی نہیں ہے، انہیں ضرور اللہ کے گھر کی حاضری دینی چاہیے۔ فلما رجع الى اصحابہ، پھر وہ بنی کنانہ کا شخص جب لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آیا، کہنے لگا رأیت البدن قد قلدت واشعرت، میں نے ایسے اونٹ دیکھے ہیں کہ جن کے گلوں میں قلادے ڈالے گئے ہیں، یہ نشان ہوتا تھا کہ یہ قربان کرنے کے لیے اونٹ ہے، اور ان کی کوہانوں پر اشعار کیا گیا ہے، یہ بھی نامزدگی ہوتی، علامت ہوتی اس بات کی کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا۔ فما ارى ان يصدوا عن البيت، میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اللہ کے گھر سے روکنا نہیں چاہیے۔ فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص، انہی لوگوں میں سے ایک بندہ اور اٹھا، اس کا نام تھا مکرز بن حفص، فقال دعونی آتہ، کہتا ہے ابھی فیصلہ نہ کرو، ایک موقع مجھے بھی دو، میں بھی جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا منظر ہے۔ فقالوا اتہی، تو قریش مکہ نے کہا جا تو بھی جا کے دیکھ لے، تو کس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ فلما اشرف علیہم، جب وہ نمودار ہوا، دور سے دکھائی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر بتا دیا یہ مکرز ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ، یہ بد کردار آدمی ہے، یہ کام کو سنوارے گا نہیں، کام کو بگاڑے گا۔ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ کیا باتیں ہوئی یہ روایت میں مندرج نہیں۔ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ، مکرز بن حفص نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ اسی دوران سہیل بن عمر آ گیا۔ سہیل لفظ سہل سے بنا ہے، اور سہل کا معنی ہوتا ہے آسانی، کسی کام کا آسان ہونا۔ حضرت معمر کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے خبر دی، اور ایوب نے روایت کی اکرمہ سے، اور اکرمہ کہتے ہیں کہ انہ لما جاء سہیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سہل لکم من امرکم، جب سہیل آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا ہے، اب بات اس سے آگے نہیں بڑھے گی، یہیں پر بات اپنے نتیجے تک پہنچ جائے گی۔ فجاء سہیل بن عمر، سہیل بن عمر آیا، فقال ہاتی اکتب بیننا و بینکم کتابا، تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آئیں، ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ طے پاتا ہے، جو صلح کرتے ہو وہ صلح نامہ لکھتے ہیں۔ بات صلح کی طرف آ گئی، لڑائی کا خطرہ ٹل گیا۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاتب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بولا کہ رحمان، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، کون ہے وہ، ہم نہیں اسے جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، بلکہ لکھو بسمک اللہم کما کنت تکتب، جیسا کہ تو اپنے دین کو ظاہر کرنے سے پہلے لکھا کرتا تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بسمک اللہم لکھتے تھے، اب بھی وہی لکھو، رحمان کو ہم نہیں جانتے۔ تو مسلمانوں نے کہا واللہ لا نکتبها الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بولے، صحابہ اکرام بولے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، فرمانے لگے اکتب بسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وہ نہیں آمادہ ہوتے، تم بسمک اللہم لکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان
رحیم ہے، اور بسمک اللہم کا معنی ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، لفظی جھگڑوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس لفظ سے انہیں انکار ہے وہ لفظ بدل لو۔ اب اس مقام پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تعلیم دی ہے کہ اپنے مد مقابل اور فریق مخالف کا نظریہ دیکھو۔ نظریہ کیا ہے؟ اگر اس کا نظریہ تمہارے نظریے سے ملتا ہے اور صرف الفاظ کا اختلاف ہے تو پھر تم الفاظ کے اختلاف میں اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ، اس کی بات مان لو اور صلح کر لو، بغیر وجہ کے جھگڑے نہ بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھے جیسے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بسمک اللہم ہی لکھ لو، بسمک اللہم ہی لکھ لو۔ ثم قال ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے لکھو، یہ وہ صلح نامہ ہے، یہ وہ شرائط ہیں جن پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے صلح کی ہے، فیصلہ کیا ہے۔ پھر سہیل بولا، کہتے واللہ لو کنا نعلم انک رسول اللہ ما صددناک عن البیت، اللہ کی قسم اگر ہم مان لیتے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو ہم تجھے اللہ کے گھر سے روکتے کیوں؟ ولا قاتلناک، اگر ہم مان لیتے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو ہم تیرے ساتھ جنگیں کیوں کرتے؟ ولیکن اکتب محمد بن عبد اللہ، محمد رسول اللہ نہ لکھو بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لرسول اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَإِن كَذَّبْتُمُونِي، اگرچہ تم میرا انکار کرو، مجھے جھٹلاؤ، میری تکذیب کرو، کوئی بھی نہ مانو، پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اللہ کا رسول ہونے میں کوئی تردد، کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، لہذا چلو لکھو محمد بن عبداللہ۔ اور یہ روایت پیچھے گزر چکی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو کاٹو اور لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی نے ہاتھ باندھ کر قلم رکھ کر عرض کی یا رسول اللہ نہیں، آپ کے نام پر میں قلم نہیں چلا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے عبارت لکھی، اس کی بحث، اس پوری عبارت کا تذکرہ وہ پچھلی روایت میں ہو چکا۔ فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں ان کی مان لی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں اونٹنی بیٹھی تھی نا حدیبیہ کے مقام سے کچھ پیچھے، اور صحابہ کرام نے کہا تھا کہ خلات القصوہ، خلات القصوہ، قصوہ تھک گئی، قصوہ تھک گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما خلات القصوہ وما ذاک لہا بخلق، قصوہ نہیں تھکی، نہ قصوہ کی عادت ہے کہ میں سواری کروں اور وہ تھک جائے، جب میں اس کی پشت پر سوار ہوتا ہوں اس وقت تو اس کی چالیں ہی انوکھی ہوتی ہیں، اس کا شوق ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ قصوہ کی عادت نہیں کہ وہ تھکے، ولیکن حبسھا حابس الفیل، میری اونٹنی کو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیا تھا۔ اللہ کے گھر کی تعظیم کے پیش نظر میری اونٹنی کو روکا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات اللہ الا اعطیتهم ایاها، وہ مجھ سے جو بھی مانگیں گے، جو بھی مطالبہ میرے سامنے پیش کریں گے، جس مطالبے میں ان کا مقصد اللہ کے گھر اور اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہوگا، میں ان کی بات مان لوں گا۔
تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قسم اٹھا کر یہ کہا تھا کہ میں ان کی باتیں مانتا جاؤں گا اللہ کے گھر کی عظمت کے پیش نظر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وعدے کو نبھا رہے تھے۔ وہ جو کہتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے جا رہے ہیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تخلوا بیننا وبین البیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اور اللہ کے گھر کے درمیان سے الگ ہو جاؤ، درمیان سے نکل جاؤ، خالی کر دو اللہ کے گھر کو میرے لیے۔ عمرہ فنطوف بہ، ہم اس گھر کا طواف کر لیں۔ فقال سہیل، تو سہیل نے کہا واللہ لا تتحدث العرب انا اخذنا دغتۃ ولکن ذلک من العام المقبل، میں اللہ کی قسم اگر ہم آپ کو اجازت دے دیں، عرب کے لوگ باتیں کریں گے کہ قریش مکہ مجبور ہو گئے، مقابلہ نہیں کر سکے، اس میں ہماری توہین ہے، لوگ باتیں کریں گے، ہم لوگوں کو باتیں نہیں کرنے دیں گے، اس لیے ہم آپ کو حرم کعبہ میں جانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آ کے طواف کر لینا، اگلے سال آ کے عمرہ کر لینا۔ فکاتبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا، چلو ٹھیک ہے، یہ شرط بھی مان لی تاکہ حرم کے رہنے والوں کی رسوائی نہ ہو ان کے ذہن کے مطابق۔ فقال سہیل، اب سہیل نے شرط لگائی، کہا وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدتَّهُ إِلَيْنَا، ہم میں سے کوئی آدمی ہمیں چھوڑ کر تیرے پاس جائے، اگرچہ وہ تیرا دین قبول کر لے، لیکن تو اس آدمی کو ہمیں واپس کرے گا۔ جب سہیل نے یہ شرط لگائی، قال المسلمون، تو مسلمان بولے سبحان اللہ، کیف یرد الی المشرکین وقد جاء مسلما، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور ہم اسے مشرکوں کے حوالے کر دیں؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ فبینہم کذالک اذ دخل ابو جندل بن سہیل بن عمر، کہ اسی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل جو اسلام قبول کر چکا تھا، اور اسی سہیل نے اپنے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، زنجیریں، سنگلوں میں جکڑ کر اپنے گھر میں پھینک دیا تھا، قید کر ڈالا تھا۔ وہ کسی طریقے سے اس قید سے نکلا اور بیچارہ کسی نہ کسی طریقہ چلتے چلاتے چھپتے چھپاتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچا۔ یرصف فی قیودہ، وہ اپنی زنجیروں اور اپنی ان قیدوں کی وجہ سے، جو ہتھ کڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، سنگل لگے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وقد خرج من اسفل مکہ، وہ مکہ کے نچلے حصے سے وہ نکلا، حتی رما بنفسہ بین اظہر المسلمین، اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان لا کر گرا دیا، ان کے سامنے ڈال دیا اپنے آپ کو۔ فقال سہیل، سہیل نے کہا ھذا یا محمد اول ما اقادیک علیہ ان تردہ الی، یہ پہلا مسئلہ آ گیا ہے، اب اس شرط کے مطابق اسے مجھے واپس کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لم نقض الکتاب، ابھی معاہدہ ہو رہا ہے، ہوا نہیں، ابھی معاہدہ ہو رہا ہے، ہوا نہیں۔ جب معاہدہ ہو جائے گا، دونوں طرفوں کے سائن، دستخط، انگوٹھے لگ جائیں گے، نافذ تب ہوگا، یہ پہلے آ گیا ہے، ابھی یہ اس حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ قال فواللہ اذن لا اصالحک علی شیء ابدا، سہیل بولا اور کہتا پھر میں کسی بات پر بھی تم سے صلح نہیں کرتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجزہ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات مان جا، اس کو ہمارے پاس رہنے دے، تیرا بیٹا تیرے گھر میں بے آرام ہے، تیرا بیٹا میرے دامن میں آ کر خوشیاں پائے گا۔ فقال ما انا بمجیز ذالک، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ففعل،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ کام کر دے، یہ بات مان لے۔ قال ما انا بفاعل، انہوں نے کہا میں نے یہ بات کبھی نہیں ماننی، میرا بیٹا مجھے واپس کرو۔ قال مکرز بل قد اجزناہ لک، مکرز نے کہا چلو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں تیرے لیے، یعنی اگر یہ اپنا بیٹا تیرے حوالے کر بھی دیتا ہے تو ہم اہل مکہ، اہل قریش سہیل سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ قال ابو جندل بولا، یعنی وہ سہیل کا بیٹا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، اردو الی المشرکین، کیا مجھے واپس مشرکوں کی طرف لوٹایا جائے گا؟ وقد جئت مسلما، جہاں تک کہ میں تو تمہارے پاس مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ الا ترون ما قد لقیت، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ انہوں نے مجھے کتنی سزائیں دی ہیں، میرے وجود پر لگے ہوئے زخم، میرا زخمی بدن، مجھے مار کی یہ جو لاشیں اور زخموں کے یہ نشانات تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ مجھے واپس ان مشرکوں میں بھیجا جائے گا تاکہ اللہ کو ایک ماننے کی میں اور سزا اٹھاؤں۔ اب ابو جندل کا یہ واویلا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، مسلمانوں کے دل پسیج رہے تھے، اتنی گر کر صلح کو وہ قطعاً ناپسند کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو گئے، ان کا جو پیمانہ صبر تھا وہ لبریز ہو گیا، اور اس بے صبری کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جندل کا یہ سن کر واویلا کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو ہم درس کی اگلی نشست میں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم